السلام علیکم ناظرین، آج میرے پاس معاشرے کی ایک ایسی بیٹی موجود ہے جن کی زندگی دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ اپنی پریشانیوں کو لے کے اور اپنی زندگی کے مسائل کو لے کے ہمارے پاس آئیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ کے سامنے کھل کر ڈسکس کریں تاکہ ان کا حل نکالا جا سکے۔ اور معاشرے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ زنا عام ہے، تو اس برائی کو روکنا چاہیے، اور اس وجہ سے روکنا چاہیے کہ معاشرے میں یہ ایک وائرس کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ تو آئیے باقی اس بہن سے جانتے ہیں ان کے مسائل اور ان کو مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن، آپ مجھے بتائیں کیا مسئلے مسائل ہیں آپ کی زندگی کے جس کی وجہ سے آپ اتنی پریشان ہو کر آئیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے سر پہ قرضہ بہت تھا، گھر والوں کے سر پہ۔ اس کے بعد میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، ماما کی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو قرضے والے تھے نا، انہوں نے انتہا کا ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا گھر اپنا ہے، ابو کی ڈیتھ ہوگی، اس کے بعد میں اکیلی گھر میں، اور وہ اس حد تک ایک دن گھر میں آ گئے، اور گھر میں تب میری عزت لوٹنی چاہیے، میں بامشکل جان بچا کے وہاں سے نکلی، بھاگی۔ اب انہوں نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، اور میں ان کو وہ قبضہ نہیں کرنا دینے چاہ رہی، کیونکہ میرے والد کی آخری نشانی ایک گھر ہے جو میرے پاس ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب میں یہ چاہتی ہوں، آپ کے پاس اسی لیے آئی ہوں کہ چاہتی ہوں میرا جو 2 لاکھ روپے قرض ہے میرے سر پہ، جو یہ میرا قرضہ ادا کر دے گا، نیک شخص مجھ سے نکاح بھی کر لے گا، میں اس سے پھر نکاح کر کے بھی، چاہے وہ بڑی عمر کا ہے جیسا بھی ہے، مجھے قبول ہے۔ ناظرین، بڑی کھل کے بہن نے بات کی، اپنے مسائل کو بتایا اور ان کا حل بھی بتا دیا آپ کی خدمت میں کہ قرض کی وجہ سے زندگی پریشانیوں میں الجھی، جو بھی تھے زندہ نہ رہے، اب اکیلی یہ رہ گئی ہیں، اور جو قرض والے ہیں انہوں نے گھر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آ کے ان کو بازار میں گالیاں دیتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہیں۔ تو یہ بیچاری پریشان ہو کر ہمارے پاس آئی اس وجہ سے کہ ان کی آواز کو آپ تک پہنچایا جا سکے۔ اب یہ کافی پریشان حالت میں آئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ قرضے والے، میں بیان نہیں کرنا چاہتا ایسے الفاظ، اور نہ ہی آج تک میں نے ایسے الفاظ بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں، نعوذ باللہ، کہ آپ ہمیں پیسے دیں یا اپنی عزت دیں، تو کوئی بھی انسان پیسوں کے بدلے اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا۔ تو یہ بیچاری پڑھی لکھی بھی ہیں قرآن اسلام کے بارے میں، تو ان کو یہ چیز بری لگی، اور یہ 5 وقت کی نمازی بھی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے لیے نہایت ناقابل برداشت بات تھی یہ، تو یہ ہمارے پاس آئے، انہیں ہمارا پتہ چلا، اور ہم نے اپنا ایک اخلاقی فرض سمجھا ان کی آواز کو آپ تک پہنچانا۔ اب یہ چاہتی ہیں 2 لاکھ روپے ان کا قرض ہے، اگر کوئی ادا کر دیتا ہے تو وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ ان کی یہ شرط نہیں ہے، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ جو شخص ان کا قرض ادا کرے گا یہ ان سے نکاح کریں گی، کیونکہ ان کو بھی احساس ہو جائے گا کہ یہ بندہ میری عزت کا محافظ ہے، میری خاطر کچھ کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا انسان ہے تو وہ ضرور ان سے نکاح کرے، ان کے مسائل کو حل کرتے ہوئے۔ تو بہن، آپ واقعی نہیں نکاح کریں گی؟ اکثر ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں ایشوز وغیرہ کہ کوئی بڑی ایج کا ہے یا شادی شدہ ہے، اگر ایسے کوئی مسائل کوئی باہر لے جانا چاہتا ہو تو ان مسائل پہ بھی آپ کھل کے ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ آپ کے مسئلے کا حل کیا جا سکے۔ میں بالکل کروں گی، کیونکہ میں بس چاہتی ہوں کہ میرا قرض ادا ہو جائے کسی طرح سے، اور میرے جو باپ کی آخری نشانی ہے ان کا گھر، میں اپنا گھر نہیں کھونا چاہتی، وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی، بس قرض ادا نہیں کر سکتی میں۔ یہ اپنے والدین ماں باپ کی آخری نشانی کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہتی، یہ چاہتی ہیں کہ میرے والدین کی میرے پاس ایک آخری نشانی وہ گھر ہے میرا، اگر قرض میں وہ چلا جاتا ہے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے آپ لوگوں کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، اگر کوئی جو ان کا یہ 2 لاکھ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے تو وہ ضرور ان سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نکاح کو عام کریں گے اور اس قوم کی مجبور بیٹی کو ضرور سہارا دیں گے، اور ان کے مسائل کو حل کرتے ہوئے جو ان کا مسئلہ ہے ان سے آپ نکاح کریں گے۔ لیکن ایک شرط ان کی ہے کہ جو ان کا
قرض ادا کرے گا اور ان کے والدین کی آخری نشانی ان کے پاس رہنے دے گا۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کو حل کرتے ہوئے ان سے نکاح کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان نواب احمد کو دے اجازت۔ خدا حافظ۔